رمضان نصیب ہونے والا ہے۔ اس رمضان مبارک کے اندر بہت ساری یادیں ہیں جو یہ ماہ اپنے اندر لیے رکھتا ہے۔ آج کے دن دنیا اسلام کا پہلا معرکہ جس کو بدر کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اسلام کے اندر غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ معرکہ 17 ہزار مبارک ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد تو ظاہری طور پر بہت کم تھی، لیکن ایمانی قوت اور طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ 313 بھی ہزاروں پر بھاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار اور مشرکین نے طرح طرح کی اذیتیں، مصیبتیں اور طرح طرح کی تکالیف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا شروع کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ محبوب آپ اس مکہ کو چھوڑیے، مکہ کے لوگ قدردان نہیں ہے، یہ قدر کرنے والے نہیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اے محبوب تیری شان کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیرا رتبہ کیا ہے، اور محبوب میں نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا ہے یہ نہیں جانتے۔ محبوب اس مکے کو چھوڑیے، مدینے کی طرف اپنا رخ کیجیے، مدینے والے آپ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکہ چھوڑا اور مدینے کی طرف رخ کیا۔ تھوڑے سے صحابہ کرام، چند صحابہ کرام، چھوٹی سی جماعت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف گئے، جب میرے محبوب مدینے پہنچے تو مدینے کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت استقبال کیا۔ لوگ انتظار میں تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ آج ہمارے اوپر چوتھی کا چاند جو ہے وہ نمودار ہو چکا ہے، آج اس کے آنے سے اس دھرتی پہ اللہ نے رونق عطا فرما دی ہے، اس ہستی کے آنے سے آج یہاں سے ظلمتیں دور ہو گئی ہیں، اندھیرے ختم ہو گئے۔ آج اس مدنی اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اللہ نے اس مدینے کی اس زمین کو منور کر دیا ہے۔ وہ سارے استقبال کرنے لگے۔ اب گئے ہو مکہ ہو، کہاں سے میرے نبی پر ظلم اٹھائے گئے۔ اب میرے نبی جب مکہ اور کے طائف سارا کچھ معاملہ کر کے اب مدینے پہنچتے ہیں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جب وہاں پہنچے تو ابو جہل کی طرف سے پیغام آتا ہے اور مدینے والوں کی طرف، انصاریوں کی طرف کہ یہ جو لوگ چند لوگ مکہ چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان کو وہاں رہنے نہ دو، ان کے ساتھ اعلان جنگ کرو یا انہیں واپس پھر مکے بھیجو، ہم ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ اب وہاں پر بھی مدینے میں بغاوت اور مخالفت شروع کرنا تھی۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا پیغام پہنچے، میرے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے غلاموں کیا تمہارا ارادہ ہے؟ میں تم سے مشورہ کرتا ہوں، یہ لوگ ہمیں ستا رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اگر تم ہمت نہ ہارو اور ہمت تم باندھو تو کیا ہم تم سے جنگ نہ کریں؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، آقا میں ہم قربان ہیں آپ کے قدموں پہ، آقا اشارہ ہو۔ اب صحابی جو ہے میرے نبی کے ساتھ جتنے بھی مہاجر تھے وہ سارے اب میرے نبی کی بات کا عرض کرنے لگے، 16 سے حاضر ہے، جی میں تمہارا حکم ہوگی۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا پھر خاموش ہو گئے، کیونکہ جہاں پہنچے تھے نا انصاریوں کے پاس مدینے کے اندر، ان میں سے کوئی بندہ بھی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم بھی حاضر ہیں۔ میرے نبی نے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، جب تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، آقا ہم حاضر ہیں، آپ اشارہ تو فرمائیے، ہم ہر طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ میرے محبوب آپ نے چھوٹا سا دستہ 313 مسلمانوں کو لیا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہو۔ ایمانی قوت تھی، طاقت ایسی تھی، جن کا سپہ سالار اور جن کا اس فوج کا اس دستے کا سربراہ جس کا قاری کرنے والا سردار ہو اور جن کے دل میں محبت مصطفیٰ کوئی کوئی کے بھری ہوئی ہو، جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ بھرا ہوا ہو، جن کے سامنے میرے نبی کی تصویر ہو، وہ لوگ بنا لڑنے سے اور وہ کیا ہے کہ دشمنوں کے آگے بنا کیسے گھٹنے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے محبوب سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ چلیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے دستے کو لیا اور روانہ ہو گئے۔ اب ابو جہل ان لوگوں کو اکٹھا کر کے تقریباً 1000 کے قریب ان کے پاس لوگ تھے، ان کے پاس اونٹ بھی تھے، زرے بھی تھی، نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھی لڑنے کے لیے، وہ سارے سامان سے آئے تھے۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے دستے کے اندر صرف 6 زرے، 2 گھوڑے تھے اور صرف 70 اونٹ تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے قافلے کے اندر۔ میرے محبوب نے فرمایا
کہ ہر اونٹ پہ 3 بندے سوار ہو جائیں، ایک بندہ مہار پکڑے، 2 بندے سوار ہو جائیں اور قافلہ جو ہے اس کو روانہ کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور میرے نبی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک اونٹ تھا۔ یہ 3 ہستیاں تھیں جن کے پاس ایک اونٹ تھا۔ اب جب چلنے لگے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جس کی باری ہوگی وہ سوار ہوگا اور جس کی باری ہوگی وہ ہار پکڑنے کی وہ پیدل چلے گا۔ تو وہ حضرت لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرنے لگے آقا ہمیں گوارا نہیں ہے کہ آپ پیدل چلے اور ہم سوار ہو کے بیٹھے۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ کیا تم چل سکتے ہو میں نہیں چل سکتا؟ کیا تمہارے اندر قوت زیادہ ہے؟ کیا تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے؟ فرمایا نہیں، جس طرح تم چلو گے اسی طرح تمہارا مصطفیٰ بھی تمہارے ساتھ چلے گا، ہم بھی ساتھ چلیں گے تمہارے۔ اب قافلہ جا رہا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچنے سے پہلے بدر کے مقام پہ 3 دن پہلے ابو جہل نے ڈیرے لگا لیے اس بدر کے مقام پہ اور کہا کہ آج مسلمانوں سے جنگ کریں گے، آؤ ان کے آنے سے پہلے 3 دن تک جو ہے یہاں شرابیں پیے گے، یہاں جو ہے وسیلہ عام ہوگا، یہاں جو ہے اس بدر کے مقام پہ ارد گرد جو ہے شراب گانا اور ناچ جو ہے اس کو عام کیا اور گانے بجائے جا رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھی کہ وہ دیکھو مسلمان چند ہیں، ہم کتنے زیادہ ہیں، آئے تو صحیح ہم سے مقابلہ تو کر کے دیکھیں، ایک کو اس میدان کے اندر بھڑکا کے رکھ دیں گے۔ لیکن جب میرے نبی کا قافلہ پہنچا اور جس کی کمان بھی میرے نبی کر رہے ہو، جس قافلے کے سامنے سربراہی کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پہنچے، اب اعلان جنگ ہو گیا کہ بدر کے مقام پہ اب جنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے، آغاز کیا جائے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ 3 کر کے آنے تھے نا پہلوان، 3 ان کی طرف سے 3 ادھر سے۔ میرے نبی نے سب سے پہلے جو پہلوان بھیجے وہ کون تھے؟ حضرت معاذ اور حضرت معاذ۔ وہ کون تھے؟ وہ 2 بھائی تھے چھوٹے، روایات کے اندر آتا ہے کہ ابھی بالغ بھی نہیں تھے اور بالغ بھی کوئی رہا، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ یہ دونوں بچے ابھی بالغ ہی نہیں تھے۔ اس طرح سمجھ لیجیے کہ 8 سے لے کے 11-12 سال کی عمر تک کے بچے تھے اور جہاد کا جذبہ کیسا تھا، شوق کیسا تھا۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی 10 کے اندر آپ کی اما جان آتی ہے حضرت معاذ اور حضرت محمد کی اما جان آتی ہے، آپ کیا کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا ہے، آقا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ 2 بیٹے رکھتی ہوں، بچے تو چھوٹے ہیں لیکن آقا تیرے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار کریں، 2 بچے ہیں آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور ان بچوں سے نام پوچھتی ہے بیٹا جنگ ہوگی، تلواریں چلے گی، نیزے چلیں گے، وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کو مارا جائے گا، بیٹا کیا تم نبی کی ذات پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم جنگ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ماں دیر کیوں کرتی ہے، جس کا سردار اتنا بڑا ہو اور غلام اس پہ کیوں نہ قربان ہو؟ امی جی کیوں دیر کرتی ہے، جلدی کرو ہمیں نبی کے قدموں پہ حاضر کرا۔ اس وقت مائیں جہاد کے لیے اپنے بچوں کو اس انداز سے تیار کرتی تھی۔ اور بیٹے اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب پہنچتے میرے نبی 2 جوانوں کو دیکھا، کیسے چھوٹی سی عمریں، میرے محبوب نے دیکھا، دل میں تصور کیا کہ یہ چھوٹے بچے جذبہ بڑا ہے، شوق بڑا ہے آگے لڑنے کے لیے۔ میرے محبوب نے اب میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں سونا سب کو پہلے ساتھ بھیجائے۔ میرے محبوب نے سب سے پہلے ان 2 بچوں کو بھیجا۔ جب وہ گئے اعلان ہوتا تھا، وہاں کا ایک ترتیب تھی، روٹین تھی، پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں محبت ہوں، امان ہوں، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اب جال نے کہا کہ تم ابھی بچے ہو، تم پیچھے جاؤ، کوئی بہادر لے کے آؤ، کوئی جوان لے کے آؤ، کوئی ساری ٹکر کا بندہ لے کے آؤ جو دینا لڑو لڑنا نہیں چاہتا۔ اچھا ان کو بھیج دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا تمہیں دے دیا واپس۔ میرے محبوب نے پھر حضرت مولا علی کو بھیج، جاری آج بدر کے میدان میں جا، یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹکر کا کوئی بندہ لے کے آؤ جو ہمارے ساتھ لڑے، بہادر کوئی ہو۔ میرے محبوب نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جہاں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اے عبیدہ تم بھی جاؤ میدان کے اندر۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی میدان کے اندر گئے۔ جب مولا علی آئے اور آ کے کہا اے بدر کی زمین تو بھی سن رہی ہے اور اے ابو جہل تو بھی سن رہا ہے، جو نبی کی طرف سے غلام لڑنے کے لیے آیا ہے اس بہادر کو لوگ علی کہتے ہیں۔ میں علی آیا پھر ہوتا میدان میں، آؤ اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ لڑے۔ اب کو ابو جہل کہنے لگا ہاں۔ اب آیا ٹکر کا آدمی، ادھر سے عتبہ اور شیبہ جو بڑے ان کے بہادر تھے ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ حضرت مولا علی نے ایک اس ضرب کے اندر ان کا سر قلم کر کے رکھ دیا، کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کا سر کاٹ دیا، ان کو باجر گولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ میرے محبوب نے جب یہ سارا معاملہ اب ان ابو جہل نے دیکھا، کہا کہ اگر یہ 2 کر کے ہمارے بندے آئے تو صرف 2 کے لیے کندھا جو ہے یہ علی بھی کافی ہے۔ اگر ایک علی اگر میدان میں کھڑا رہا تو اگر ایک کر کے ہمارا بندہ جاتا رہا تو صرف پورے قافلے میں 1000 میں علی کافی کھڑا ہے۔ اب انہوں نے بہت سارے لوگ رہے وہ بھیجے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے
حضرت معاذ اور محبت دو چھوٹے جو بچے نا آ کے پوچھتے ہیں چاچو یہ جڑا فرما قافلہ کروتے ہیں ان میں جو ساتھ یہ تو دسو کہ ان وچ ابو جہل کیڑا کرو یہ بتاؤ کہ ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے بچے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، میرے نبی کو تکلیفیں دیتا ہے، میرے نبی کو دکھ دیتا ہے، ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو یہ اذیتیں دیتا ہے، مجھے بتاؤ کہ ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا وہ سامنے ایک بڑی جسامت کا قداور لوگ آدمی کھڑا ہے نا اسے ابو جہل کہتے ہیں۔ اب دونوں جوان جو ابھی بالغ نہیں تھے بچے میدان میں گئے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے میدان میں قدم رکھا اور اپنے پاس جو تلوار تھی اور وہ نیزا وہ لے کے میدان میں رکے، جا کے اس ابو جہل پہ جاتے ہی وار کیا، اس انداز سے وار کیا۔ اب وہ لڑنا چاہا ان سے لیکن ان دونوں بھائیوں نے مل کے ابو جہل کا سر قلم کر دیا۔ محبت سے ضرور کرے گا کہ کوئی لاؤ ہماری ٹکر کا بندہ، کوئی لاؤ بہادر جو ہمارے ساتھ لڑے۔ جب میرے نبی نے جوان بھیجے اور میرے رب نے ان کا جب تکبر توڑا تو میرا رب تو وہ شان والا ہے، اگر مروا دے تو ابابیل سے ہاتھی مروا دیتا ہے، اور جب میرا رب جو ہے وہ ان کا انتقام لینے پہ آئے تو پھر حضرت معاذ اور محبت سے ابو جہل جیسے اتنے بڑے کافر کو مروا دیتا ہے۔ اب کیا ہے کہ ان دونوں کو مار گئے اور جا کے اس ابو جہل کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا میدان کے اندر جو ہے وہ نعرے لگ گئے۔ اب کیا ہے کہ دونوں اس ابو جہل کا سر لے کے بھاگ رہے ہیں اس شوق کے نال کہ سونا اس کو قتل کرنے والا میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک سر جو ہے وہ بالو قلم ہو گیا۔ اب یہ سارے جو ہے وہ بالو قلم ہوا نا، تھوڑا سا ماس جو ہے وہ جسم کا وہ تھوڑا سا اڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ بالو اس طرح ہل رہا تھا اور آپ کے لڑنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ آپ چھوٹے تھے لیکن ایسے زمین پہ رکھ کے اوپر پاؤں رکھا، ایسے میں کھینچا، اس بالو کو پیچھے کر کے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ تو میرے درمیان آڑ بن رہا ہے، میں اتنا بڑا کام کرنے کے لیے آج میدان کے اندر آیا کھڑا ہوں، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نبی کا فوجی بن کے آیا کھڑا ہوں، میرے پیچھے میرے نبی کا ہاتھ ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا اور پھر دونوں آئے آ کے کہنے لگے، معاذ کہنے لگا سونا انہوں میں قتل کیتا ہے، محبت کہنے لگا میں قتل کیتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ تم دکھاؤ تلواریں دکھاؤ کہ تمہاری تلوار پہ خون لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا۔ جب دیکھی گئی تو دونوں پہ خون لگا ہوا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں تم نے مل کے اس کو قتل کیا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس وقت فرمایا؟ میرے محبوب نے فرمایا اے معاذ اور اے محمد تمہاری جرت پہ اور تمہاری اس طاقت پہ اور تمہارے اس کارنامے پہ اگر آسمان پہ سر اٹھا کے دیکھو تو کیا ہے، آج آسمان پہ دیکھو سارے فرشتے تمہارے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی کے فوجی کیسے کھڑے گئے جو آج بدر کے مقام پہ کہتے ہیں نا کہ پاور جو ہے وہ ایمان کی سب سے زیادہ ہے۔ آج مسلمان پس رہا ہے، آج فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کیا ہے بوڑھے بچے عورتیں مرد ان کی جو ہے وہ عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان دیکھ رہا ہے میرے نبی کی یہ سیرت اور یہ واقعہ اور حضرت معاذ اور حضرت محبت کا یہ جذبہ بتاتا ہے کہ جب ایمانی غیرت اور قوت سب سے زیادہ ہو پھر یہ سامنے طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب میدان میں نبی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے جب میدان کے اندر غازی آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر مدد کا بھی اعلان ہو جایا کرتا ہے۔ ایک صحابی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا لڑ رہا ہو، لڑتے لڑتے میری تلوار ٹوٹ گئی، آتا اگر تلوار ہو تو پھر اور ان کے جو ہے میں واصل با جہنم کر دوں۔ میرے محبوب کے پاس چھڑی تھی، ایک چھڑی تھی کھجور کی، میرے محبوب نے فرمایا یہ لو یہ تلوار ہے، اس کے ساتھ جا کے لڑو۔ اب صحابی تھے نا، دوسری بات نہیں کی کہ سونا دتی سوٹی ہوئے دتا ڈنڈا ہی ہوئے، وہ بھی کوئی طاقتور نہیں، کھجور کی ایک سٹک جو ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کہتے ہیں یہ طاقتور ہے اور یہ تلواریں جاؤ دشمنوں کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ جا کے لڑو جن کے پاس اتنا بھاری سامان ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سٹک دی آپ نے ہاتھ میں لی، آپ فرماتے ہیں میں جب میدان میں گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں، پہلے تلوار کے اندر کچھ رنگ تھا، جب نبی کے ہاتھ سے آئی اب تلوار نے ایسا کام کیا وہ چیز تو چھوٹی چیز تو زکڑی، لیکن جب میں کفار کی طرف گیا جس کو بھی لگاتا اس کا گردن کٹ کر کے گر رہی تھی، میں اس وقت نعرہ لگا کے اس میدان کے اندر میں اللہ اکبر کا نعرہ۔ اور سنو میرے دوستو اب روایات کے اندر آتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو اس جنگ کے دوران اس میدان کے اندر نعرے دو ہی لگ رہے تھے، ایک نعرہ تھا یا محمد آؤ اور دوسرا نعرہ کیا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ تھا۔ یہ جنگ جو چھوڑی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سالار اور آپ کے ساتھ لڑنے والے، اب بات کرنے کا مقصد یہ ادھر 1000 تھے ادھر 313 تھے مجاہد، ادھر ساز و سامان بہت تھا ادھر سامان کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایمانی قوت تھی، غیرت تھی اور پاور ایسی تھی کہ 313 بھی ایسے حاوی ہو گئے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی جب ان کے کٹ کٹ کے گرنے لگے نا میرے نبی کے، اچھا اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ شروع ہوئی نا تو میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ
سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اور تاریخ کے اندر ہے آج تک ایسی دعا کسی بندے نے نہیں مانگی، کسی ہستی نے دعا نہیں مانگی۔ میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ کے کیا کہا؟ اللہ اس پوری دھرتی پہ روئے زمین پہ ان 313 کو علاوہ کوئی بندہ نہیں چڑھا تیرا نام لینا۔ جی اللہ کی یہ بھی مر گئے، یہی ختم ہو گئے تو پھر پوری دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ آج ہماری مدد فرما، آج غیب سے مدد فرما، ہمیں فتح عطا فرما، ان پہ ہمیں غالب کر دے۔ ابھی وہ سر سجدے میں تھا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، غیبی آواز آتی ہے، سونا سر کو اٹھاؤ، اب دیکھو تو صحیح، جہاں تیرے مجاہد کھڑے ہیں وہیں میں نے اپنے فرشتوں کو بھی بھیج دیا۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب لڑائی ہو رہی تھی تو میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ اگلی آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ عرض کرتی ہے کہ اس پورے مجمع میں کوئی حیزوم نامی بندہ کوئی نہیں۔ محبوب کس کو کہہ رہے ہیں کہ حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو؟ کون ہے؟ جب پوچھا گیا تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ 3 دن سے جبرائیل اس دھرتی پہ آیا ہوا ہے اور اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کے کھڑا ہے۔ آج یہ جبرائیل جس گھوڑے پہ سوار ہے اس کا نام حیزوم ہے، اور حیزوم بڑھ بڑھ کے ان کے جو ہے وہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے کہتے ہیں کہ جب امید اور اللہ پہ تمہاری سچی وہ بات بن جائے تو پھر کیا ہے؟ اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے تمہیں جو ہے اس طرح وہ نصرت اور فتح یابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہے؟ جبریل بھی اس میدان میں اتر آئے اور آ کے 313 کے ساتھ مل کے ان کے 70 بندے جو ہیں وہ کٹ کٹ کے گرے، لیکن ہمارے ان 313 میں سے 14 شہید ہوئے، ان 14 نے جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ معاملہ ہوا، آخرکار جنگ لڑتے لڑتے جب تھوڑا سا اندھارا ہوا نا، اس وقت سارے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا میدان چھوڑ جاؤ، یہ 313 نہیں مرنے والے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی کھڑے ہیں کافر سارے ختم ہو جائیں گے، چھوڑ جاؤ۔ وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ اس وقت اعلان ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں فتح یابی سے ہمکنار کر دیا ہے۔ مدینے کی طرف پیغام پہنچا دیا گیا، مکے کی طرف پیغام پہنچا دیا گیا کہ آج اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے بدر کی قربت پہ کروڑا اللہ سلام دیجیے اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے صدقہ سے ان کے حال پر کرم فرمائے، اور اس غزوہ بدر کے صدقہ سے اور وہ وہاں جو جوان شہید ہوئے ان کے خون کا صدقہ اللہ فلسطین والوں پہ اپنی خصوصی مہربانی فرما، غیبی ان کی مدد فرما، یا اللہ محبوب کے صدقہ سے ان کی غیبی مدد فرما، اور ان کو بھی نصرت ہو فتح اور سے ہمکنار عطا فرما، یا اللہ ان کے حال پر ان کی عزت کی، آبرو کی، مال جان کی اللہ تو حفاظت فرما۔ آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔